یہ انتہائی سنجیدہ بات ہے اور سنجیدہ سوال ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ایک بات سنا کرتے تھے کہ جب بھی بات ہوتی تو تعلیم و تربیت کی بات ہوا کرتی تھی۔ بالکل صحیح۔ تعلیم اور تربیت۔ میں اولیاء صاحب اس کو ایسے کہتا ہوں کہ قرآن تعلیم ہے اور رسالت مآب تربیت ہے۔ بے شک تربیت ڈیمانسٹریشن سے ہوتی ہے۔ بے شک بالکل صحیح۔ قرآن علم دیتا ہے مگر اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نے پھر ایک لفظ کہا آپ کے لیے، بشر مثلکم، یہ ایک مثالی بشر ہے۔ اس نے آپ کو یہ سارے کام کر کے جو آپ کو کرنے ہیں دکھانے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک مثالی بشر، اور ان کے اسوہ حسنہ کو آپ کے لیے مثال بنا دیا، آپ پہ یہ حکم کر دیا کہ فتبعونی، ان کی پیروی کرو۔ صحیح۔ گھروں میں آپ کے بچے اگر آپ گھر میں اردو بولتے ہیں تو آپ ان کو سکھاتے ہیں یا وہ خود سیکھ لیتے ہیں؟ خود سے اڈاپٹ کرتے ہیں نا۔ اگر آپ پنجابی بولتے ہیں تو وہ پنجابی بول رہے ہو۔ جو آپ کا کلچر ہوتا ہے، جو آپ کا بیہیو ہوتا ہے، جو آپ کا روٹین ہوتا ہے، آپ کے بچے اس کو بغیر سکھائے سیکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ذمہ داری ہے گھر کے سربراہ کی، اس کے نائب کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے تمہاری رعایا کی پوچھ ہوگی۔ ٹھیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کہیں کی بھی حکمرانی نہیں ہے، ٹھیک، ہماری رعایا کون ہے؟ فرمایا تمہارے ڈیپینڈنٹس۔ ٹھیک، آپ کو ذمہ دار اور مکلف بنایا اس بات کا کہ آپ کے ڈیپینڈنٹس کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے، صحیح۔ آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اگر آپ ایک مہینے بھر کا ان کو دکھائیں گے رویہ اور ایٹیچیوڈ، وہ وہی سیکھیں گے۔ میں لوگوں کو ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، کہنا نہیں مانتا۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ صرف ایک بات کو واچ کرو کہ تم بچے کو نماز کا کہہ رہے ہو مگر بچے کو تمہاری دوگلی زندگی کا پتہ ہے۔ صحیح۔ تم لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہو، لوگوں کی غیبت کر رہے ہو، ہیرا پھیری کر رہے ہو۔ ایسے ماں باپ کی نماز سے بھی بچوں کو نفرت ہو جائے گی۔ وہ نہ صرف ماں باپ کا احترام چھوڑ دیں گے، نماز کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک، ہر بندے کو مثال بننا ہے اپنی فیملی میں، اپنے سراؤنڈنگ میں۔ بالکل۔ آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں کالجوں میں جن کا ماحول اچھا ہو داخل کراتے ہیں، ایسے علاقے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں کا ماحول اچھا ہو۔ بالکل۔ تو جب یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو دیواروں کے اندر یہ ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے؟ اگر کسی کا بچہ خراب ہے یا بگڑ رہا ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے جو اس گھر کا سربراہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، کہ وہ اپنے ایٹیچیوڈ کو واچ کرے۔ اگر اس کا رویہ درست نہیں ہے، با اخلاق نہیں ہے، اچھے انسانوں والا نہیں ہے۔ اب جو ماحول آپ کو اور ہمیں ملا ہے، ہم قیامت کے قریب ترین زمانے میں ہیں۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم جو پیچھے ہم سے 500 سال 400 سال پیچھے ماحول تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بالکل صحیح۔ آپ اپنے ماحول میں جو ڈیزائن چل رہا ہے بے شک چلتا رہے، صرف ایک ہیلپ کر دیں اپنے اولاد کی، اپنے بہن بھائیوں کی، کہ آپ سچائی اختیار کر لیں۔ اچھا۔ جو بھی رویہ ہے آپ کا، جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، اس میں سچے ہو جائیں۔ اور اگر آپ سچے ہو گئے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاں بگاڑ ختم نہ ہو جائے۔ یہ سارا بگاڑ جھوٹ کا ہے، اور بہت آسانی سے روٹین میں بولا جاتا ہے۔ کیونکہ جھوٹ کو اللہ نابود کرتا ہے۔ اور خود میرے آقا جب مکہ میں حرم میں داخل ہوئے اور بتوں کو گرا رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پہ کلمہ تھا، وہ چھڑی مبارک سے، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ٹھیک، تو اب ہم اس لیے تدلیل ہماری ہو رہی ہے کہ ہم نے سچ کو چھوڑ کے جھوٹ کو اپنا لیا ہے۔ جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتا، جو زبان پہ ہے وہ کریکٹر میں نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ہم ڈبل سٹینڈرڈ کی زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے بچوں پہ فرق پڑ رہا ہے۔ وہ کال اور فیل کا تضاد جو ہے۔ میں ایک دفعہ لیکچر